مشین سے کام لیتے ہو تو سرکاری مشین میں تیل بھی ڈالا کرو. سب اللہ نے دی سرکاری چیزیں جو دی ہیں اپنا صحت کا خیال نہیں کرتے، بہت بری بات ہے. مسئول ہوں گے جو صحت کا خیال نہیں کرتے. صحت کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مجھے بنوری ٹاؤن بھیجا تو فرمایا کہ دیکھو صحت کا خیال رکھنا، کپڑے کا خیال نہیں کرنا کیسا پہن رہے ہو. فرمایا اگر صحت مند بدن ہو تو پھٹے ہوئے کپڑے ہوں وہ بدن ایسے جھانکتا ہے جیسے بادلوں میں سے چاند. فرمایا کہ ورزش کرنا، یہ کرنا، کھانے پینے کا خیال کرنا. پھر فرمایا کہ صحت مند دماغ جو بات سمجھتا ہے وہ بیمار دماغ نہیں سمجھتا. یہ بڑی تاکید فرمایا. یہ تاکید کبھی نہیں کہ اس پر پڑھنے میں محنت کرنا، کبھی نہیں. ان کو پتا تھا پڑھیں گے، محنت کریں گے. میٹرک کر کے گئے تھے یہاں سے. تو صحت کے بارے میں سونے جاگنے کا ان کا تو ہمیشہ یہ بات سامنے رہتی ہے. ورنہ جن نے صحت کا خیال نہیں کیا ہمارے ساتھ ہی پڑھتے تھے، ایسے بیمار ہوئے کہ بیچارے بعد تو دنیا سے ہی چلے گئے اور بعض بالکل وہ ہو گئے. اس لیے صحت کا خیال رکھنا چاہیے. پابند ہے ہم لوگ. المومن القوی خیر المومن الضعیف. قوی مومن ضعیف مومن سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. اس لیے وہ خود بھی ہے دوسروں کی مدد کرے گا نا. بڈھوں کی مدد کرے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا. اور وہ خود بیمار ہے تو وہ دوسروں کیا کرے گا. اس لیے صحت کا ہر اعتبار سے صحت کی ضرورت ہے. اچھی چیزیں استعمال کرے، کھانے پینے کو وہ کرے، موسمی چیز ضرور استعمال کرے. بس یہ ایک قانون بنا لو. موسمی چیز، بھنڈی کا موسم ہے بھنڈی کھاؤ، مولی کا موسم ہے مولی کھاؤ، سیب کا موسم ہے سیب کھاؤ. اب ہم بے موسمی کھاتے ہیں، فریجوں سے لگی ہوئی جاتی ہیں ساری چیزیں، اور موسم میں جب ہو تو کھاتے نہیں. موسمی چیز وہ اللہ نے اس موسم میں پیدا کی ہے، اس کے اندر راز رکھا ہے. وہ آپ اس موسم میں پیدا کی اور پھر اس کا پورے سال آپ پر اثر ہوگا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موسمی پھل لایا جاتا تھا. فوراً ادھر پھل ہوا اور آپ خدمت میں لے آئے. وسلم پڑھتے تھے اللہ جس طرح تو نے اول دکھایا اس کا آخر بھی ہمیں دکھا. یعنی پورے موسم میں کھاتے رہے. جس طرح اول دکھایا ایسا آخر بھی دکھا. اور پھر ایک چھوٹا بچہ جو سب سے ہوتا اس کو بلاتے اور اس کو ہدیے میں دے دیتے. چاہو بچہ کھا. کیا سے شروع کرتے سلم کی. دیکھیے ہر پھل جو بھی ہوتا تھا مختلف پھل ہوتے تھے. مالٹے کی خاص قسم مدینے کی ہوتی ہے. چھوٹا سا مالٹا ہوتا ہے، مدنی مالٹا چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑا لذیذ ہوتا ہے. اس کے ذائقے کچھ اور کھجوریں ہیں اور بہت سی چیزیں. انجیر پیدا ہوتی تھی، انگور پیدا ہوتے تھے. وہ سب صاحب کی خدمت میں لائے جاتے تھے. پہلا پھل جس صحابی کی ہو گیا وہ لے کے آیا. آپ نے دعا دی اللہ جس طرح پہلا دکھا آخر دکھا. یعنی پورے سیزن میں ہم پھل کھاتے رہیں اور پھر جو بچہ ہوتا ہے اس کو آپ ہدیہ کریں. تو موسمی جو چیز اس کو استعمال کریں. تھوڑی تھوڑی کریں وہ آپ کو فائدہ دے. بہرحال صحت کا بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم بالکل غافل ہیں اس سے. چاہے دیندار طبقہ ہے چاہے دین سے دور ہے، دونوں غافل ہیں. اور آج فاسٹ فوڈ بس لگے ہوئے اسی کے اوپر. تو کبھی کبھار شوق اور بات ہے لیکن مستقل اس پر لگے ہوئے. بچوں کو ایسی عادتیں ڈال دی ہیں کہ وہ کھاتے ہی کچھ نہیں. ہمارے تو کبھی کبھی لال مرغا بھی پکتا تھا ہمارے گھر میں. لال مرغا کیا ہوتا تھا؟ لال مرچ جو ہوتی ہے اس کو کوٹ کر دیسی گھی میں تڑکا لگایا. اس کو لال مرغا نام رکھا تھا ہمارے. لال مرغا ہے. لسی، لال مرغا اور تندور کی روٹی. آم کی چٹنی مالدہ بناتی. یعنی آم نکالے، اس میں پیاز ڈالے
اور اس کے اندر مرچ مسالے ڈالے، سالن تیار ہے دوپہر کا، آ جاؤ بھائی۔ ہمارے والد صاحب اس میں بڑے زیرک تھے، جوانی تک ہمیں والد صاحب نے بھینس کا دودھ استعمال نہیں کرنے دیا۔ گائے 2 گائے رکھی تھی، میں گائے دماغ کو کبھی کرتی ہے اور سمجھدار جانور ہے۔ جب ہم بڑے ہو گئے پھر بھینس لے لی، کہا کہ اب ان کو جسمانی طاقت، بھینس کی جسم کی طاقت ہے پھلاتی ہے نا، کہا اس میں عقل نہیں، عقل ہوتی تو گندے پانی میں نہ بیٹھ گائے بہت سمجھدار جانور ہوتی ہے، بہت ہوشیار جانور ہوتی ہے۔ والد رحمۃ اللہ علیہ بہت، اور مٹی میں کھلانا، یعنی ہمیں کہتے مٹی میں کھیلو، مٹی میں کھیلتے رہتے، کپڑے گندے کرتے، ایسے مٹی مٹی ہوا کرنا، یہ ماں ہے مٹی، اور ماں کے گود میں جس طرح بچہ پلتا ہے، مٹی کے اندر انسان پھلتا پھولتا ہے، اور اس لیے پہلوان مٹی میں کسرت کرتے ہیں۔ آج تو مٹی لگنے دیتے بچوں کو۔ مفتی منیر صاحب آج مفتی اعظم امریکہ ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی نیو یارک میں ہیں، تو وہ بچہ کراچی میں پیدا رہتے تھے، تو بچہ لے کر آیا تو ہر وقت ان کی اہلیہ بس مٹی نے لگے، والد صاحب تو 1-2 دن تو دیکھا، پھر اس کو کپڑے چپڑے اتروائے اور ایک چھوٹا سا اس کو جانگیا دیا اور بنیان بنایا اور مٹی میں چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہو گئے، ہوگا یہ ابا جی کیا کر رہے ہیں؟ مٹی میں ڈالو اس کو، مٹی میں جائے گا بنے گا کچھ۔ وہ اس کو ایسا مزہ آیا بچے کو، تو جناب وہ کھلا خوب مزے کی، اور بعد میں خیر ان کی اہلیہ نے بھی کمپرومائز کر کا ٹھیک ہے، ابا جی کو زیادہ پتہ ہے، ان کا یہ سارے ایسے بچے پلے ہیں، تم لوگوں کے شوہر ہیں آج سب ایسے پالا ان کو۔ بلکہ والد صاحب تو مٹی میں دبا دیتے تھے، ان چھوٹے بچے تو اتنا دبا دیا اس کو، تو مٹی اوپر ہاتھ مارتا رہتا تھا اور مٹی کے اندر دبا رہتا تھا۔ یہ والد صاحب خود بیٹھے رہتے تھے مہمان، اور ساتھ ہی ایک بچے کا جو تربیت اور یہ صحت کا بہت خیال رکھیں، دعا کا بھی اہتمام۔ اللہم انی اسألک الصحۃ، تم دعا کریں، اللہم انی اسألک الصحۃ، اللہ میں آپ سے صحت مانگتا ہوں، والعفۃ، صحت کے بعد عفت مانگی، پاک دامنی، کیونکہ صحت مند آدمی ہوتا ہے تو اس میں شہوت بھی ہوتی ہے، پھر میں نہیں خراب نہ کروں، عفت، والامانۃ، اور امانت داری، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق۔ اگر طاقتور ہوتا ہے تو مکہ مارا تو کوسا مارا، نہیں، اچھا اخلاق، اور رضا بالقدر، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ تو پیغمبر نے ان کو جوڑا، لیکن شروع صحت سے کیا ہے، صحت والعفت والامانت وحسن الخلق والرضا بالقدر، یہ دعا میں جوڑا، اور یہ اہم دعا ہے، اس کو مانگنا چاہیے، اس میں بہت دین دنیا سب آئے، آپ عفیف پاک دامن ہوں گے، امانت دار ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے، رضا بالقدر ہوگی، تو آپ کامل انسان ہیں، آپ میں کمال پیدا ہوگا۔ لیکن صحت سے شروع کر رسول اللہ، اصل صحت ہے، اللہ صحت عطا فرمائے، صحت کا سوال کریں، عفت والمان رضا بالقدر۔